اس گنگا گیری شخص نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بہت بڑی گستاخی کی، اور ہمارا حیدرآباد تو ایسا خاموش ہے جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ نہ ہمارے یہاں کے مسلمانوں کے سروں پر جوں رینگ رہی ہے، نہ کوئی آنکھ بے قرار ہے، نہ دل بے قرار ہے، نہ کسی مسلمان کو اس کا شعور ہے۔ سب اپنے کھانے پینے میں، اپنی دعوتوں میں اور اپنے مزے اڑانے میں مست ہیں۔ تمام تحریکوں کے ذمہ دار اپنی تحریکوں میں مست و مگن ہیں۔ ہماری تنظیم پہ، ہماری تحریک پہ کچھ بھی دھبا نہیں آیا، سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور مسلمان بے قرار نہ ہو، یہ مسلمان کے ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بات، اگر حضور کی ذات محفوظ نہیں ہے تو ہم بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ اندھا اور الٹا کیسا قانون ہے حکومتوں کا، جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جا رہا ہے گھومنے پھرنے کے لیے، اور جن لوگوں نے احتجاج کیا اور یہ کہا کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، ان کے محل نما مکانات کو منہدم کر دیا گیا، بلڈوز کر دیا گیا۔ یہ تو حقیقت میں اندھا قانون ہے۔ جرم کرنے والا آزاد ہے اور جرم کو جرم بتانے والے کے گھر کو گرا دیا گیا۔ میں سلام کرتا ہوں اس انسان کو جس کے گھر کو گرا دیا گیا، اس نے یہ کہا میرا گھر ابھی گرا ہے، اگر میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، میں حضور علیہ السلام کے خلاف سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا۔ ہم لوگوں کو کیا سانپ سونگھ گیا ہے؟ ہم لوگ کیوں خاموش ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کے کسی کا نقصان کیجئے، شہر کے امن کو خراب کیجئے، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں خاموش انداز میں آپ اپنے اپنے علاقوں کے پی ایس میں FIR تو درج کرا سکتے ہیں، کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہر محلے کے نوجوان 20-25 نوجوان مل کر ایک FIR لکھ کر اپنے اپنے پی ایسوں میں اس گنگا گری بدبخت کے خلاف لے جا کے FIR درج کرائیں، اور ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر اس نے گستاخی کی حضور علیہ السلام کی شان میں، تو ہم نے فلاں پی ایس کے اندر یہ FIR درج کرایا ہے۔ یہ خاموش احتجاج بھی ہم کرنے کے قابل نہیں رہے۔ پھر آپ دیکھیے 20-25 دن کے بعد آئیں گے، نعرے لگائیں گے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلوس نکالیں گے۔ کیا اختیار رہے گا؟ کس حق سے تم جلوس نکالو گے؟ اس کے بعد کیا منہ لے کے لوگوں کے سامنے آؤ گے جلوس نکالنے کے لیے؟ تمہاری زبانوں میں جرأت نہیں ہے، سرکار کی شان میں گستاخی ہو جائے اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو، بعد میں تم جلوس نکالو گے؟ سب اپنی خواہشات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جلوس نکالنا ہے تو یہ وقت ہے جلوس نکالنے کا، اپنی محبت دکھانا ہے تو یہ وقت ہے محبت دکھانے کا، لیکن کسی کو کوئی احساس نہیں، کوئی احساس نہیں۔ ہوٹلیں رات میں 11:30 بجے 11 بجے بند ہو رہی تھی، سب پریشان ہو گئے، اپنے کھانے پینے کا معاملہ ذرا رد و بدل ہو گیا اس کے اندر نظام میں تو سارے پریشان، اور یہاں پر سرکار کی شان میں گستاخی ہو گئی، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں، سب اپنی اپنی جگہ مست ہے۔ بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے، ہم بڑے شریف خاندان کے لوگ ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہماری شرافت اور ہماری تعلیمی قابلیت ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہم پی ایس کی سیڑھی نہ چڑھیں۔ ہم اتنے شریف ہیں، آج تک پی ایس کی سیڑھی نہیں چڑھے، سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تمہاری شرافت روک رہی ہے پی ایس کی سیڑھی چڑھنے پر، تو کان کھول کر سن لیجئے، یہ شرافت نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ شرافت کے نام پر دھوکہ ہے، اور تمہاری تعلیمی قابلیت تمہیں روک رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیے جانے پر FIR درج کرانے کے لیے پی ایس میں جانے سے تمہاری یہ تعلیمی قابلیت نہیں، تمہاری یہ جہالت کی انتہا ہے، ایمانی بے غیرتی کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اس سلسلے میں تھوڑا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ کہاں کہاں پر ہم کمپرومائز کریں گے؟ یہ مصلحت
ہر جگہ نہیں چلے گی. سرکار کی شان میں گستاخی ہو جائے اور مصلحت کے نام پہ خاموش رہے, یہ ایمان کو گوارا نہیں ہے مسلمانوں کے. اس لیے ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ ہر محلے کے نوجوان 10-12 نوجوان مل کے جا کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر ایک FIR اس بدبخت کے خلاف درج کرائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.